من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم فإن كذبوك فقد كذب رسل من قبلك جاءوا بالبينات والزبر والكتاب المنير سبحان الله۔ اللہ تبارک و تعالی نے اس آیہ کریمہ کے اندر کریمہ کا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کو اور کریمہ کا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ورثاء یعنی علماء کو تسلی دی۔ اللہ تبارک و تعالی نے ارشاد فرمایا فَإِن كَذَّبُوكَ، حبیب پیارے اگر یہ آپ کی تکذیب کریں، یہ آپ کو کہیں کہ آپ جھوٹ کہہ رہے ہیں، فَقَدْ كُذِّبَ رُسُلٌ مِّن قَبْلِكَ، تو یہ بات کوئی نئی نہیں ہے، یہ لوگ جو بول رہے ہیں یہ کوئی نئی نہیں ہے، آپ سے پہلے بھی جتنے رسول دنیا میں آئے ہیں ان سب کے ساتھ یہی ہوا ہے، ان سب کو ان کے دور کے لوگوں نے یہی کہا ہے کہ تم جھوٹ کہہ رہے ہو۔ جاؤ بالبینات والزبر والکتاب المنیر، حالانکہ وہ معجزات لائے تھے، والزبر اور صحیفے کتابیں، زبور شریف وہ کتابیں لائے تھے، والکتاب المنیر اور روشن کتاب لائے تھے، کتابیں لائے تھے، دلائل تھے، معجزات تھے، سارا کچھ تھا ان کے پاس، تو انہیں بھی انہوں نے یہی کہا، آپ کو بھی وہی کہہ رہے ہیں، تو آپ پریشان نہ ہوں، آپ تسلی رکھیں، یہ ذہن میں رہے۔ کریمہ کا صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تبارک و تعالی نے تسلی دیتے ہوئے پچھلے انبیاء کا قصہ سنایا کہ ان کے ساتھ بھی یہی ہوا ہے جی۔ اور اس آیہ مبارکہ کے اندر علماء جو ہیں نا حق کہنے والے، ان کے لیے بھی نصیحت ہے، رب تبارک و تعالی کی طرف سے سمجھیں، تنبیہ سمجھ لیں، تسلی سمجھ لیں، جو بھی ہو، کہ فرمایا کہ اگر تم اپنے آپ کو انبیاء کرام علیہ السلام کا وارث کہتے ہو، اگر اپنے آپ کو رسول اللہ علیہ السلام کا وارث اور خلیفہ کہتے ہو، تو پھر اگر تمہیں وہ فوائد ملیں گے نا رسول اللہ علیہ السلام کے نائب ہونے کے، آقا علیہ السلام کے خلیفہ ہونے کے، آقا علیہ السلام کے وارث ہونے کے، وہ فوائد اگر تمہیں ملیں گے، تمہیں لوگ تمہاری عزت کریں گے، تمہارے ہاتھ چومیں گے، یہ فوائد تمہیں ملیں گے، تو پھر اس کے ضمن میں جو تکالیف آنے والی ہے وہ بھی پہنچے گی۔ انبیاء کرام علیہ السلام کو اگر مقام ملا ہے، تکالیف بھی تو اٹھائی ہیں انہوں نے، یہ نہیں اٹھائی؟ جیسے اہل اللہ فرماتے ہیں کہ تکالیف جو ہے نا، آسانیاں ہمیشہ وہ مصیبتوں کی کندھوں پہ سوار ہو کے آتی ہیں، مصیبت آتی ہے تو آسانی آتی ہے۔ ایسے ہی جیسے بچہ ہے پڑھتے پڑھتے کتنی محنت کرتا ہے، راتوں کو جاگتا ہے، رشتہ داروں کو ملنا چھوڑتا ہے، دائیں بائیں سارا کچھ چھوڑتا ہے، پھر جا کے وہ عالم بنتا ہے، یا جناب جو بھی دنیا کا کوئی رتبہ حاصل کرنا چاہتا ہے تب اسے میسر آتا ہے۔ تکالیف اٹھائے گا تو کچھ نہ کچھ پائے گا، وگرنہ نہیں پا سکتا۔ یہ دونوں چیزیں اگر کوئی بندہ جو ہے نا، اگر انبیاء کرام علیہ السلام کا وارث اپنے آپ کو کہتا ہے، تو پھر وہ فوائد اگر حاصل کرنا چاہتا ہے، وہ عزت اور مقام چاہتا ہے کہ وہ مل جائے اسے آخرت کے اندر، رب تبارک و تعالیٰ کے ہاں رسول اللہ علیہ السلام کا سچا وارث بن جائے، تو پھر وہ بغیر تکالیف کے نہیں مل سکتا۔ اگر دنیا کا عہدہ اگر بغیر تکلیف کے نہیں حاصل ہو سکتا، تو پھر یہ تو اتنا بڑا عہدہ ہے رسول اللہ کے نائب ہونے کا، امام الانبیاء علیہ السلام کے خلیفہ ہونے کا، یہ عہدہ اسے بغیر تکلیف کے کیسے حاصل ہو سکتا ہے؟ آج کل بہت سارے پیروں نے اور مولویوں نے آسان راہ ڈھونڈی ہے کہ وہ فوائد تو حاصل کر رہے ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا اپنے آپ کو نائب کہہ کر، آقا علیہ السلام کا خلیفہ کہہ کر، آقا علیہ السلام کا جانشین کہہ کر، آقا علیہ السلام کا وارث کہہ کر فوائد حاصل کر رہے ہیں، اور آگے جو کام کرنا تھا جس کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے اپنے حبیب کریم علیہ السلام کو فرمایا، حبیب پیارے یہ جو تکلیف آپ کو پہنچ رہی ہے نا، یہ صرف آپ کو نہیں، آپ سے پہلے بھی نبیوں کو پہنچی ہے، جس نبی نے بھی آ کے پیغام حق دیا ہے اس کے ساتھ یہی ہوا ہے، یہ تکلیف پہنچی ہے۔ تو آج بتائیں آپ ان کو دیکھیں، مولویوں کو اور پیروں کو کیسے پرسکون زندگی گزار رہے ہیں، مجال ہے کبھی گرم ہوائی لگی ہوئی ان کو، تو آپ ذرا خود اندازہ لگائیں، یہ تو صرف فوائد ہی پا رہے ہیں، وہ تکالیف تو انہوں نے نہیں اٹھائی۔ انبیاء کرام علیہ السلام جو ہے وہ کلمہ حق کہیں، کوئی ایک نبی بھی بغیر تکلیف کے دنیا سے نہ جائے، اور یہ پیر زندگی ساری جناب 10 کی 10 گھی میں اور سر کڑھائی میں، اور زندگی ساری موج میں،
کوئی کبھی جناب ان کو تکلیف نہ آئے، کبھی ان کو کوئی بندہ اونچی بات نہ کرے ہیں، تو بتائیں یار پھر انہوں نے پیغام حق دیا ہی کہاں ہے آخر؟ اب بتائیں نا، پوری دنیا کے اندر کفر کی حکومت ہو جائے ہیں اور یہ نائبان رسول جو ہیں یہ سکون سے بیٹھے رہیں، تو پھر یہ سمجھ آتا ہے کہ یہ نائب رسول حقیقت میں نہیں ہے، یہ کچھ اور ہی ہے۔ ہاں یہ ذہن میں رہے پکا مسئلہ۔ اللہ تبارک و تعالی نے ارشاد فرمایا حبیب پیارے، یہ بعد نہیں آ رہے، پہلے والے بھی یہی کرتے رہے، انبیاء کرام علیہ السلام کے ساتھ آپ کے دور کے بھی یہی کر رہے ہیں، قیامت تک جتنے بھی لوگ جو ہیں وہ آپ کے ورثاء کے خلاف اس طرح کریں گے، وارثین کے خلاف، آپ کے خلفاء کے خلاف جو کریں گے، اس طرح دعوت حق دینے والوں کے خلاف کھڑے ہوں گے۔ حبیب پیارے یہ اعلان میری طرف سے فرما دیں، کل نفس ذائقۃ الموت، سب نے مرنا ہے، سب نے مرنا ہے، ہاں پھر آنا تو ہمارے پاس ہی ہے۔ وَإِنَّمَا تُوَفَّوْنَ أُجُورَكُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ، میں ہم پھر ان کو قیامت والے دن اجر دیں گے، پھر قیامت والے دن تمہیں اجر دیں گے، تو پورا پورا ہی دیں گے پھر ہم۔ ہاں کوئی کلمہ حق کیا ہے کہ تکالیف اٹھاتا رہا اسے ثواب پورا پورا ملے گا، کوئی تکلیف دیتا رہا کلمہ حق کہنے والے کو اسے بھی پوری پوری سزا ملے گی۔ تو وہ فون اجورکم یوم القیامہ، تمہیں پورا پورا اجر ملے گا، یعنی اگر کلمہ حق کہنے والا تھا تکالیف اٹھائی ہیں، اسے کلمہ حق کہنے کا بھی اجر ملے گا، تکالیف اٹھانے کا بھی اجر ملے گا، اور جو بندہ ان کے خلاف کھڑا ہوا تھا، حق کے خلاف کھڑا ہوا تھا، حق کی مخالفت کی بھی اسے سزا ملے گی، اور اس عالم دین کے خلاف اسے تکلیف دینے کی بھی اسے سزا الگ سے ملے گی۔ اب بتائیں بھائی، رب تبارک و تعالی نے ارشاد فرمایا جی دیکھیں اصل کامیابی کیا ہے، اللہ اکبر، فمن زحزح عن النار، جو بندہ جہنم سے بچا لیا گیا، وادخل الجنت، اور جنت داخل کر دیا گیا، فقد فاز، کامیاب تو وہ ہو گیا، ہاں فقد فاز، اللہ تعالیٰ میں پکی بات ہے وہی کامیاب ہوا ہے۔ وما الحیات الدنیا، وما الحیات الدنیا الا متاع الغرور، ہاں یہ دنیا کی زندگی جو ہے یہ تو ہے ہی دھوکے کا سامان، دنیا کی زندگی کیا ہے، دھوکے کا سامان ہے، یہ دھوکے کا سامان۔ جیسے مثال کے طور پر کوئی بندہ جائے باہر، جناب بڑی زبردست پیکنگ ہو کسی چیز کی، زبردست ایک ڈبہ ہے اس کے اندر جناب بڑے خوبصورت کر کے پیک کیا ہوا، اسے بند کیا ہوا، اسے سیل، آپ اسے جناب بڑے خوش ہو کے لیتے ہیں، جب گھر آتے ہیں تو اندر سے جناب ردی چیز نکل آتی ہے، ناپسندیدہ چیز کو ریت بھر دیتا ہے، کوئی مٹی بھری ہو، وہ جناب بندہ لے کے آئے تو کیا کہے گا میرے ساتھ کیا ہوا ہے، دھوکا ہوا ہے، ٹھیک ہے نا جی۔ جیسے کوئی بندہ سانپ کو دیکھے، سانپ بڑا خوبصورت ہوتا ہے، منقش ہوتا ہے نا سانپ، کیسے کیسے اس پہ جناب ڈیزائن بنے ہوتے ہیں، بڑا شاندار لگتا ہے، وہ خوبصورت لگتا ہے۔ کوئی بندہ جو ہے نا سانپ کو اٹھا لے اور کہ یہ بڑا ہی پیارا ہے، اٹھا کے جیب میں ڈال لے اس کی خوبصورتی کی وجہ سے، اور اس کے اندر پوشیدہ جو زہر ہے اسے پتہ ہی نہ ہو، اس کا جیب میں ڈال لے، بعد میں جب ڈنگ مارے گا اسے، جب زہر پھیلے گا پورے جسم کے اندر، موت واقع ہو جائے گی، تو پھر اسے سمجھ آ جائے گی کہ وہ جو ظاہری حسن تھا وہ حقیقت میں کیا تھا، وہ دھوکہ تھا، وہ کیا تھا، وہ دھوکہ تھا۔ اللہ تبارک و تعالی نے ارشاد فرمایا پوری دنیا جو کچھ اس میں ہے یہ تمہیں سونا لگ رہا ہے، لیکن حقیقت میں کیا ہے، یہ دھوکہ ہے۔ بندہ کماتا ہے، کماتا کماتا پیسے اکٹھے کرتا کرتا اتنے پیسے اکٹھے کر لیتا ہے جی، وہ استعمال ہی نہیں کر پاتا بیچارہ، وہ جا رہا ہوتا ہے ہی نہیں۔ اللہ اکبر، ہمارے علاقے میں ایک پیر تھا جی، کوٹھی بنوائی اس نے اتنی بڑی کہ آپ حیران ہوں گے، اتنی بڑی کوٹھی، وہ کئی سارے کمرے بن جاتے، کہتا ہے ان کو گرا کے اس طرح بنا دو، پھر کہتا ہے جی ان کو گرا کے اس طرح بنا دو۔ جس دن پورا بن گیا نا جی، جس دن انہیں ادھر انٹری مارنی تھی اسی دن پھر رخصت ہو گیا۔ متاع الغرور، یہ دھوکے کا سامان ہے، یہ کس چیز کا سامان ہے، یہ دھوکے کا سامان ہے۔ اللہ اکبر، اللہ تبارک و تعالی نے ارشاد فرمایا جی دیکھیں لَتُبْلَوُنَّ فی اموالکم وانفسکم، اللہ تبارک و تعالی نے ارشاد فرمایا ضرور تمہیں آزمایا جائے گا تمہارے مالوں کے بارے میں اور تمہاری جانوں کے بارے میں۔ ہاں تم اگر راہ حق پر چلے ہو نا، یہ صرف اور صرف خطاب انہیں ہو رہا ہے جو غلبہ دین کے لیے کام کرتے ہیں، جو دین کے غلبے کے لیے، دین کے اعلاء کے لیے، یعنی اعلاء کلمت اللہ کے لیے کام کرتے ہیں، ان کو خطاب ہو رہا ہے۔ کیونکہ پورا آپ دیکھ لیں پیچھے سے جو مضمون شروع ہوا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ فَإِن كَذَّبُوكَ فَقَدْ كُذِّبَ، ابھی پیارے آپ کی تکذیب کر رہے ہیں تو آپ سے پہلے بھی رسولوں کی، یعنی کہ یہ بیان جو ہو رہا ہے سارا داعیان حق کے بارے میں ہو رہا ہے،
تو غلبہ دین کے لیے کام کر رہے ہیں. انبیاء کرام علیہ السلام اس لیے آئے کہ کلمت اللہ ہی العلیٰ، اللہ کا کلمہ اونچا ہو جائے، بس اللہ کا کلمہ اونچا ہو، باقی کفر کا کلمہ مغلوب ہو جائے، مقہور ہو جائے، مجبور ہو جائے، رب تبارک و تعالیٰ کا کلمہ اونچا ہو جائے. تو یہ بیان جو ہے سارے کا سارا، اس کے مخاطبین جو ہیں وہ صرف اور صرف وہی لوگ ہیں جو کلمہ حق کہنے والے ہیں، دینی حق کے غلبے کے لیے کام کرنے والے. انہیں کہا جا رہا ہے رب تبارک و تعالیٰ نے فرمایا تبلغن فی اموالکم وانفسکم، تمہاری ضرور آزمائش ہوگی تمہارے مالوں کے بارے میں بھی اور تمہاری جانوں کے بارے میں بھی، تمہاری آزمائش ہوگی. تم حق کہہ رہے ہو نا، یہ تمہیں آزمائش آئے گی. اب بتائیں بھی، حق کہنے والے کو کبھی اسے ڈرایا جائے گا، اسے دھمکایا جائے گا، اس کا مال کبھی لوٹا جائے گا، کبھی اس کا گھر لوٹا جائے گا. بتائیں بھی، بابے نے کہا تھا نا کلمہ حق، 2 بار گھر لوٹا گیا بابے کا. بتائیں، آتے تھے پولیس والے سارا کچھ اٹھا کے لے جاتے تھے، وہ پھر کہتے تھے ایک بار آ کے منگے دے دیں گے، بابا کہتے ہیں لے آؤ، میں نہیں منگنا تھوڑے. بتائیں، کلمہ حق کہے تو صحیح. آج پتہ نہیں، دیکھیں جی آگے اللہ تبارک و تعالی نے ارشاد فرمایا حبیب پیارے، وَلَا تَسْمَعُنَّ مِنَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ مِنْ قَبْلِكُمْ وَمِنَ الَّذِينَ أَشْرَكُوا أَذًى كَثِيرًا. کئی سارے مولوی بیچارے 2 باتیں کیا کہیں حق کی 1 منٹ سے پہلے پتہ نہیں جاتی ان کی. وہ جی فلاں نے بات کر دی ہے، فلاں نے کہہ دیا، میں مر گیا، لٹے گیا، آپ ہمارے ساتھ ہی کھڑے نہیں ہوئے، اتنی باتیں کی انہوں نے ہمارے بارے میں. بھئی یار، وہ کہتے ہیں کہ بندہ اونٹوں کے ساتھ یاری لگائے تو دروازے کم از کم اونچے رکھے. اونٹ والوں کے ساتھ یاری لگائی ہے تو وہ ظاہری بات ہے جب آئیں گے تو اونٹ ساتھ لے کے آئیں گے. جب وہ اونٹ لے کے آئے، دروازہ آپ کا نیچا ہو، دروازہ وہ نیما لگا ہوا ہو، تو وہ تو اونٹ تو بڑھ کے اندر سے دروازے کو کھیڑ دے گا، پاٹ دے گا دروازے کو. تو بھائی اگر ان کے ساتھ یاری لگانی تو دروازے ویسے رکھو. اگر ان کے ساتھ ہی جو ہے وہ آپ نہیں دروازے اونچے کر سکتے تو پھر یاری نہ لگاؤ. آپ اگر تکالیف نہیں اٹھا سکتے تو پھر نہ چلو اس راہ پر. کسی نے کہا چھوڑ دو آپ کام ہے. حضرت سید جلال الدین رحمہ اللہ جو تھے نا، بریلی شریف سے پڑھ کے آئے تھے، نبی نہ تھے، بہت بڑے محدث تھے. آپ نے ایک علاقے میں ایک مولوی بھیجا تو واپس آیا، وہ کہنے لگا جی میرے ساتھ تو یہ ہو گیا، میرے ساتھ ہو گیا. اب میں وہ کمینے، تجھے کہا کس نے تھا اس راہ پہ چل ہیں؟ اگر تو اتنا بھی برداشت نہیں کر سکتا تھا، تجھے کہا کس نے؟ انہوں نے کہا جی بڑی تکلیفیں دی. انہوں نے کہا کہ آرا چلایا انہوں نے تجھ پر؟ انہوں نے کہا جی آرا تو نہیں چلایا. انہوں نے کہا جی تیرا جسم چاک کر کے، تیرا جسم چیر کے، تجھے قتل کر کے، تیرا کلیجہ نکال کے چبایا کسی نے؟ انہوں نے کہا جی نہیں. تو میں پھر چیخیں کس چیز کی؟ ابھی سے تو پانی چھوڑ گئے، اتنا جلدی گھبرا گیا تم؟ اندازہ لگائیں گے. اللہ اکبر کبیرہ. اللہ تبارک و تعالی نے ارشاد فرمایا تبلغن فی اموالکم وانفسکم، تمہارے مالوں کے بارے میں بھی، تمہاری جانوں کے بارے میں بھی تمہاری آزمائش ہوگی، تمہیں آزمایا جائے گا. وَلَا تَسْمَعُنَّ مِنَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ مِنْ قَبْلِكُمْ، اور تم سے پہلے جن کو کتاب دی گئی یہودی اور نصرانی، ان سے بھی تم باتیں سنو گے، وہ بھی تمہارے خلاف باتیں کریں گے، اقوال موذیہ کہیں گے تمہارے بارے میں. اور فرمایا وَمِنَ الَّذِينَ أَشْرَكُوا أَذًى كَثِيرًا، اور مشرک جو ہیں وہ بھی بہت ساری باتیں تمہیں کریں گے. مشرک بھی کریں گے، یہودی بھی کریں گے، نصرانی بھی کریں گے، کافر لوگ سارے تمہارے خلاف کھڑے ہو جائیں گے. رب تبارک و تعالی نے پہلے فرما دیا اگر اس راہ پہ آ رہے ہو تو سن لو. تم وَتَسْمَعُنَّ مِنَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ مِنْ قَبْلِكُمْ، میں تم سے پہلے جن کو کتاب دی گئی وہ تمہارے خلاف کھڑے ہو جائیں گے، یہودی بھی کھڑے ہوں گے، نصرانی بھی کھڑے ہوں گے. وَمِنَ الَّذِينَ أَشْرَكُوا أَذًى كَثِيرًا، اور مشرکوں سے بھی تم بہت ساری باتیں سنو گے. آزمائش ہوگی تمہاری، تمہارے جان کی بھی، تمہارے مال کی بھی باتیں بھی سنو گے تم بہت زیادہ. ہاں اللہ تبارک و تعالی نے کیا فرمایا؟ وَإِن تَصْبِرُوا، اگر صبر کرو. نہیں حال دعائی پا دی تھی. وَإِن تَصْبِرُوا وَتَتَّقُوا، صبر بھی کرو ساتھ متقی بھی بنے رہو. یہ 2 چیزیں آپ تبارک و تعالی نے فرمائی ان کے معاملے میں. میں کہ کیا ہوگا؟ مال کے، تمہارے مال جو ہیں وہ بھی لوٹے جائیں گے، ٹھگے جائیں گے، تمہارے گھروں میں بھی قبضہ کر لیں گے، تمہارے ادارے بھی چھین لیں گے. وہ ہیں کعبہ شریف نہیں چھینا تھا انہوں نے، آقا علیہ السلام سے نماز تک نہیں پڑھنے دی گئی جناب مسجد میں، کعبے میں، رب کے گھر میں نماز نہیں پڑھنے دی گئی. رب تبارک و تعالی میں یہ ہوگا تمہارے ساتھ. وہ ہوا، گھر تک چھین لیے گئے صحابہ کرام علیہ رضوان کے. آقا علیہ السلام کے صحابہ جب مکہ چھوڑ کے مدینہ گئے نا، پھر سے مشرکین نے گھروں پہ قبضے کر لیے، جائیدادوں پہ قبضے کر لیے. آقا علیہ السلام کے صحابی ہیں، انہوں نے آ کے پکڑ لیا انہوں نے کہا دیکھو بات سنو، میرا مال پڑا ہے، اگر کہو تو وہ بتا دو، مجھے چھوڑ دو. انہوں نے کہا بتا دو. مال پڑا تھا سارے کا سارا دے دیا. انہوں نے کہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں پہنچنا میرے لیے یہ بڑی اجر والی بات ہے، میں مال کا کیا کروں گا؟ بتائیں. ایک ایک چیز ان کی چھین لی گئی. مدینے میں آ کے انہیں تکلیفیں دی گئی، گھر ان کے، ہر چیز ان کی.
حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو سگے چچے نے جناب چٹائی میں لپیٹ کے ناک میں دھواں دیا کرتا تھا. حضرت عثمان غنی کو آپ سوچ سکتے ہیں؟ اتنا بڑا تاجر، اتنا بڑا امیر بندہ ہے، جب کلمہ پڑھا رسول اللہ علیہ وسلم کا تو سگا چچا ہی حال کرتا تھا. یہ تو بھائی تکالیف آئے گی، اگر آپ حق کے راستے کو اپنا رہے تکالیف آئے گی. یہ نہیں ہو سکتا کہ آپ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی غلامی کا دم بھرے، اپنے آپ کو عاشق رسول کہیں اور تکالیف لائیں، آپ کو یہ ہو ہی نہیں سکتا. حق کہیں آپ بس. وہ کہتے ہیں جی ایسی دشمن تو اسے حق کہتے تو دیکھ ذرا رسول اللہ علیہ وسلم کا دین سچا بیان کرتے تو دیکھ. آج پورے جہاں بھی چلے گئے آپ رسول اللہ علیہ وسلم کا سچا دین جو ہے وہ چھپائے بیٹھے ہیں. جان بوجھ کے مولوی بیان نہیں کرتے دین، کہتے نہ بیان کرو نہ کوئی تکلیف آئے. آپ چلے جائیں پوری دنیا میں کتنے کتنے ملک ہیں، پورے کے پورے ملک کے مولوی چپ بیٹھے ہوئے ہیں، رسول اللہ علیہ وسلم کا دین بیان نہیں کر رہے. کہتے یہ حالات ٹھیک نہیں ہے، حالات ٹھیک نہیں ہے، حالات خراب ہو جائیں، یہ ہو جائے گا وہ ہو جائے گا. نعوذ باللہ من ذالک. رب تبارک و تعالی نے واضح ارشاد فرمایا یار ہمیں سمجھ نہیں آتی قرآن پڑھتے کیوں نہیں ہے؟ قرآن پڑھتے ہیں تو پھر انہیں سمجھ کیوں نہیں آتی آیات کریمہ کی؟ رب تبارک و تعالی کیا فرما رہا ہے؟ سیدھا خطاب انہی کو ہے جو داعیان حق ہیں، جو حق کی دعوت دینے والے انہیں خطاب ہو رہا ہے. رب تبارک و تعالی فرما رہا ہے تمہیں مال کے بارے میں بھی آزمائش آئے گی. یہ مال کی آزمائش جو ہے نا، مولوی بیچارے 10-12 ہزار تنخواہ ہوتی ہے، حق نہیں کہتے کہیں یہ چھٹی نہیں کرا دیں. بتائیں بھائی آزمائش تو آئے گی، تمہیں مال کے بارے میں آزمائش آئے گی. لتبلغن فی اموالکم، تمہاری آزمائش ہوگی. اب جو بیچارہ 10,000 کی خاطر 15-20 ہزار کی خاطر وہ جناب مسجد سے چمٹا رہا ہے، حق نہیں کہا اس نے، تو بتائیں کیا وہ رسول اللہ علیہ وسلم کا نائب اور وارث ہو سکتا ہے؟ تو پھر وہ کس منہ سے اپنے آپ کو عالم کہتا ہے؟ کس منہ سے اپنے آپ کو جناب وہ رسول اللہ علیہ وسلم کا نائب کہتا ہے؟ وہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا 2 چیزیں فرمائی وَإِن تَصْبِرُوا وَتَتَّقُوا، میں 2 کام کرنا، ایک صبر کرنا، دوسرا متقی بنا رہنا کرنا. بس اللہ تبارک و تعالیٰ نے خود فرمایا دیکھ لو فَإِنَّ ذَلِكَ مِنْ عَزْمِ الْأُمُورِ، یہ کام ہے بڑے عزم والا، بڑی ہمت والا کام ہے. حق بھی کہو تم میرے حبیب علیہ الصلوۃ والسلام کے جانشین اور خلیفہ بھی بنو، تم پہ تکالیف بھی آئیں، باتیں بھی کریں، یہودی بھی، نصرانی بھی، مشرک بھی باتیں کریں گے. اب دیکھیں جی یہاں 3 باتیں ہوئی ہیں، چوتھا تو کوئی بندہ ہی نہیں مسلمانوں کے خلاف، کسی دائی کے خلاف بات کرنے والا. لیکن یہاں پہ آپ کو بہت ملیں گے، اپنے آپ کو کلمہ پڑھنے والے بھی کہیں گے فلاں کر رہا تھا، فلاں کر رہا تھا، فلاں کر رہا تھا، بس یہی بکواس، اس کے علاوہ کچھ ہے ہی نہیں ان کے پاس، یہی بات اور کچھ بھی نہیں ہے. تعمیری کام ان کے کھاتے میں ہے نہیں، پتہ نہیں ان دلیلوں نے قسمت، چلو تمہاری قسمت میں نہیں ہے یار، قسمت ہی رب سے مانگ لو، یہی رب سے مانگ لو مولا ہماری قسمت میں لکھ دے، ہم بھی کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دین کی خدمت کر جائیں. شیطانیاں کرنیاں بیٹھ کے حجرے میں، کوئی کام نہیں ہے تعمیری، اسی طرح کی بدتمیزیاں کرتے رہنا. رب تبارک و تعالیٰ نے فرمایا فَإِنَّ ذَلِكَ مِنْ عَزْمِ الْأُمُورِ، تم نے کیا کرنا ہے؟ کیونکہ دیکھو جی اگر دائی جو ہے نا وہ ان کے پیچھے پڑ گیا، ان کو صفائیاں دینے لگ گیا، ان کو جواب دینے لگ گیا، تو کام تو پھر رہ گیا، کام تو پھر نہیں ہوگا. کام تو تبھی ہوگا جب وہ اپنے کام سے کام رکھے، وہ کرتے رہے. رب تبارک و تعالیٰ تصبروا، تم صبر کرو، بس صبر کرو، تم نے انہیں کچھ نہیں کہنا، وہ کہتے ہیں کہنے دو، جو بھی کہتے ہیں کہنے دو. مجھے کئی سارے بندے آ کے کہتے ہیں ہم فلانی جگہ گئے تھے، فلانا مولوی آپ کے بارے میں یہ کہہ رہا تھا، جواب دیں ان سے. میں نے کہا رہنے دو، کیوں جواب دینا؟ کئی کے کتنی مولوی اپنی طرف سے رائے قائم کر کے میرے بارے میں کیا کہتے رہتے ہیں، نہ کبھی خود جواب دیتے ہم، نہ کسی کو جواب دینے کی اجازت دیتے. کوئی پوچھے بھی صحیح تو منع کر دیتے، چھوڑو یار کیا جواب دینا اسے، جو کچھ اس کی قسمت میں تھا اس نے وہی کہہ دیا ہے. فسبحان اللہ للناس ارزاق وحظوظ، لوگوں کی یہ بھی قسمت ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ نے کسی کی قسمت میں کیا لکھ دیا، کسی کی قسمت میں کیا لکھ دیا. ایک کی قسمت میں کام کرنا لکھ دیا ہے، ایک کی قسمت میں جناب نہ حق مخالفت لکھ دی ہے اس کی قسمت میں. وہ اپنی قسمت کا کام کر رہے ہیں، ہم اپنی قسمت کا کام کر رہے ہیں. جیسے روٹی ہر قسمت میں لکھی ہوئی ہے، کام بھی تو اللہ تعالیٰ نے لکھا ہے نا قسمت میں. تو پھر تو اس لیے رب تبارک و تعالیٰ نے فرمایا تم نے صبر کرنا ہے، تم نے جواب نہیں دینا انہیں، وتتقوا، اور پرہیزگار ہی رہنا ہے. فإن ذلک من عزم الامور، کو بات کرے تو پھر بندہ پھر صبر کر جائے، چپ کر جائے. رب تعالیٰ فرماتا ہے کہ یہ ہے بڑی ہمت والا کام ہے، یہ ہے بڑی ہمت والا کام. کیونکہ لوگ جو ہے نا وہ ایسی باتوں میں آ کے، لوگوں کی باتوں میں آ کے منہج سے ہٹ جاتے ہیں، منہج کو چھوڑ بیٹھتے ہیں، لوگوں کو جواب دینے لگ جاتے ہیں. پھر اپنا کام، جس کام کے لیے وہ جتے ہوتے ہیں نا، وہ کام رہ جاتا ہے ان کا. پھر نہ یہ نہیں کرنا. رب تبارک و تعالیٰ نے 2 باتیں فرمائی، تصبروا وتتقوا، صبر کرو، بات کہنا کچھ نہیں تم نے.
وہ یہودی بھی کہیں گے، نصرانی بھی کہیں گے، مشرک بھی کہیں گے، تینوں میں سے کسی کو جواب نہیں دینا تم نے اپنا حق کا جو پیغام ہے وہی سناتے رہنا ہے بس۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا، یہ پیچھے کل کے سبق میں ہم نے پڑھا تھا آیت نمبر 183 میں، کہ یہودیوں نے کہا تھا کہ اللہ تعالیٰ نے ہمارے ساتھ یہ عہد کیا تھا کہ ہم اس رسول کو مانیں جو ہمارے سامنے قربانی کھڑی کرے اور آگ آئے اور اس کو جلا دے، ہم نے صرف اس رسول کو ماننا، اگر آپ یہ کر کے دکھا دے تو ہم آپ کا کلمہ پڑھ لیتے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کا جواب دیا۔ جواب کیا ہے جی؟ اللہ اکبر کبیرہ۔ یہ صرف جو ہے نا جواب انہیں نہیں ہے، یہ ہمیں بھی حکم ہے اس میں آپ واضح کرتا ہوں اس بات کو۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا وَإِذَا أَخَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ لَتُبَيِّنُنَّهُ لِلنَّاسِ وَلَا تَكْتُمُونَهُ۔ اللہ تعالیٰ نے تو عہد ان سے یہ لیا تھا جن کو کتاب دی گئی یہودی اور نصرانیوں سے، لَتُبَيِّنُنَّهُ لِلنَّاسِ، تم نے کتاب لوگوں کو بیان کرنی ہے، وَلَا تَكْتُمُونَهُ، اور اللہ تعالیٰ کے احکامات میں سے کسی حکم کو نہیں چھپانا تم نے۔ یہ کہا تھا، یہ آتا ان کے ساتھ، ان کے مولویوں کے ساتھ، ان کے ربیوں کے ساتھ، ان کے جو مربی ہیں ان کے ساتھ یہی یاد تھا۔ رب تعالیٰ نے یہ یاد لیا تھا، وہ یاد نہیں تھا کہ تم نے اس نبی کو نہیں ماننا جو تمہارے سامنے جناب قربانی کو آگ لگا کے نہ دکھائے۔ یہ تو آج تھا ہی نہیں، یہ تو ان کے ساتھ بات ہی نہیں تھی۔ آج تو یہ تھا ان کے ساتھ کہ تم نے کتاب میں جو کچھ بیان ہوا ہے وہ لوگوں کو بیان بھی کرنا ہے، اس میں سے چھپانا بھی کچھ نہیں ہے تم نے۔ یہ ہوا تھا ان کے ساتھ، ہوا تھا آج، یہ ہوا تھا ان کے ساتھ۔ فَنَبَذُوهُ وَرَاءَ ظُهُورِهِمْ، تو انہوں نے رب تعالیٰ کے اس عہد کو اٹھا کے اپنی پیٹھ کے پیچھے پھینک دیا۔ پیٹھ کے پیچھے پھینک دیا۔ پیٹھ پیچھے پھینکنا یہ ایک محاورہ ہے، یہ ایک محاورہ ہے۔ مطلب یہ ہے کہ اسے بندہ جو ہے نا درخور اعتنا نہ سمجھے، اسے قابل عمل نہ سمجھے، اس پر عمل نہ کرے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا وَاشْتَرَوْا بِهِ ثَمَنًا قَلِيلًا، اور انہوں نے اس کے بدلے میں بہت تھوڑا مال خرید لیا۔ فَبِئْسَ مَا يَشْتَرُونَ، کتنا برا سودا کرنے والے ہیں۔ پیسے لے کر انہوں نے رب تعالیٰ کے احکامات بدلے ہیں۔ اب 10,000 روپے تنخواہ لے کے انہوں نے گالی مجھے لگایا اپنے ہاں امام، انہوں نے کہا کیا خوبی ہے؟ اس نے کہا رسول اللہ کا دین بیان نہیں کروں گا سچا، ہاں یہی خوبی ہے مجھ میں۔ مجھے DHA میں لگا دیں، ڈیفینس میں لگا دیں امام، مجھے بیریٹون میں امام لگا دیں، یہ آپ کیا کریں گے؟ جو آپ کہیں گے وہی کہیں گے ہم، جو آپ کہیں گے وہی کہیں گے، جو تقریر وہ لکھ کے دیتے ہیں وہی کرتے ہیں۔ پھر مولوی ان کا ہوتا ہے خاص، وہ تقریر لکھتا ہے، ان کا منیجر جو ہوتا ہے اس کے پاس تقریر جاتی ہے، مینیجر وہ تقریر پڑھتا ہے کہ اس میں کوئی بات ایسی تو نہیں ہے جس میں رسول اللہ کے دین کی بات ظاہر ہوتی ہے۔ ہاں ٹھنڈی میٹھی باتیں جو ہے نا وہی بیان کرتے رہو بس، اس کے علاوہ کوئی بات بیان نہ کرنا، کیونکہ لوگوں کا مزاج نہیں ٹھیک۔ لوگوں کے مزاج میں جو ہے نا کفر آ گیا ہے، شرک آ گیا ہے، بے دینی آ گئی ہے، لبرلزم آ گیا ہے، سیکولرزم آ گیا ہے، اس لیے رسول اللہ کا دین برداشت نہیں کر سکتے، وہ بیان نہ کرنا یہاں۔ ہاں یہ بیان کر دینا درخت لگانے کے اسلام میں کیا فائدے ہیں جی، ماں کی شان کیا ہے، باپ کی شان کیا ہے، بس یہ باتیں بیان کر دینا، باقی اس کے علاوہ یہ نہ کہنا عہد میں حضور گئے تھے تو کیوں گئے تھے، بدر میں حضور گئے تو کیوں گئے تھے، آقا علیہ السلام کا جب وصال ہوا گھر میں کتنے قسم کی تلواریں لٹکی ہوئی تھی، یہ باتیں نہ کرنا ہمارے یہاں۔ نہ یہ لوگوں کا مزاج نہیں ٹھیک رہا، مزاج لوگوں کا بدل چکا، یہ باتیں نہیں کرنی یہاں، بتائیں گے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا جی دیکھیں، لا تحسبن الذين يفرحون بما اتوا ويحبون يحمدوا بما لم يفعلوا فلا تحسبنهم بمفازة من العذاب، میں کہ تم انہیں گمان نہ کرو جو خوش ہوتے ہیں ایسے کاموں پر، بما اتوا ہیں جو انہوں نے کیا ہی نہ ہو کوئی کام، نہ یفرحون بما اتوا ويحبون يحمدوا، میں کہ وہ خوش ہوتے ہیں کہ ایسے کام پر ان کی تعریف کی جائے جو کام انہوں نے کیے ہی نہیں، ایسے کام پر ان کی تعریف کی جائے جو کام انہوں نے کیے ہی نہیں۔ یعنی بندہ جو ہے وہ مجاہد اسلام ہے، اسلام کے لیے کبھی ایک لفظ نہیں بولا، لقب کیا لگا ہوا ہے؟ مجاہد اسلام۔ بندہ غازی ملت ہے، زندگی ساری کبھی جہاد کی بات نہیں کی، اوپر سے جہاد کی مخالفت کی ہے، لقب کیا ہے؟ غازی ملت ہے۔ رسول اللہ علیہ السلام کی گستاخیاں ہوں، کھلے دل کے ساتھ سنتا رہے، کھلے دل کے ساتھ سنتا رہے، وہ گستاخیاں کرے، حکمران ان کے ساتھ کھڑے رہے، ان کی جماعت کے رکن رہے، اور لقب کیا ہونا چاہیے اس کا؟ عاشق رسول۔ بتائیں کیا منافقت ہے؟ یہودیوں کو یہی طریقہ تھا۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ بما لم یفعلوا، جو کام نہیں نہ کرتے اس کام پر اپنی تعریف پسند کرتے ہیں، جو کام کیا ہی نہیں اس کام پر تعریف پسند کرتے ہیں۔ آج ہمارے ہاں یہی حال نہیں ہے، شیر اہل سنت ہے، زندگی ساری اہل سنت کا دفاع کیا کیا اس نے بھائی؟ اسلام کا کیا دفاع کیا جی؟ نہیں جی وہ تو کچھ نہیں کیا، بس دو چار جماعتوں کو لوگوں کو گالی نکال لیتا ہے،
بس یہی آپ کی شیر ہونے کے لیے کافی ہے. کام کیا کیا اس نے اہل سنت کے لیے یہ بھی تو بتاؤ بھائی. وہ کافرہ عورت تو نام اس کا غلام فاطمہ ہو، ایسا کیا چل سکتا ہے؟ کالا دھوں بندہ ہو اور اس کا نام نور محمد ہو، نام نور ہو اس کا، تو بھائی کم از کم تھوڑی سی مناسبت تو ہو نا بھائی. وہ کچھ تو کام ہو اس کے پاس دکھانے کے لیے. کوئی کام نہیں ہے تعمیری. اور نام کیا ہے ان کے، لقب کیا لگے ہوئے ہیں؟ نعوذ باللہ من ذالک. اور استغفر اللہ، حیرانگی ہوتی ہے القاب ایسے ایسے لگے ہوئے ان کے ساتھ. غازی ملت فلانا، مجاہد ملت فلانا، ملت فلانا ملت، ایسے ملتے بنی ہوئی ہیں ساری. کوئی سمجھ نہیں آتا کام کیا ہے. قائد اہل سنت، اور اہل سنت کی کسی ایک معاملے میں اس سے قیادت ثابت ہی نہیں ہے. وہ قائد اہل سنت بنے ہوئے 1800 قائد اہل سنت ہے یہاں. اور اتنے لوگ مفتی اعظم ہیں یہاں پہ پاکستان میں، ختم ہی نہیں ہوتے. اتنے مفتی اعظم ہیں ہمارے یہاں، ادھر کا فلانا مفتی اعظم، ادھر کا فلانا مفتی اعظم. جیسے پیر ہے، ہر پیر، ہر مرید جو اپنے پیر کو غوث زمان سمجھتا ہے. میرا پیر غوث وقت ہے. ایک رسالہ ہے میرے پاس یہاں، کافی عرصہ پڑھائی بھی رہا ہے یہاں، ہوگا ابھی بھی کتب خانے میں. اس میں لڑکے ابھی 9ویں کلاس میں پڑھتے تھے، 9ویں کلاس میں پڑھتے تھے، نام لکھا ہوتا غوث زمان. میں کہا کم از کم میٹرک تک رن دے دے. اگر 9ویں پڑھ کے غوث زمان بنتا، چلو چلو میٹرک تک کر جاتا یار، کچھ تو معیار ہوتا بھی. 9ویں جی غوث زمان بن گئے. اب جن کو یہ سمجھ نہیں ہے بیچاروں کو، اب ان کو چھوٹے چھوٹے بچے جو ہے نا، چھوٹے چھوٹے بچے ہیں گول جی نے، ان بچوں کے ساتھ بڑے بڑے لقب ولی کامل. میں نے کہا کم از کم وہ استنجا کرنے کے قابل تو ہو جاتا، پھر ولی بناتے یاروں سے. ایسے جناب نعوذ باللہ دماغ خراب کیے انہوں نے، کرامتیں سنا سنا کے یار. اب بتائیں نا ابھی کرامت تو یار زندگی میں 2-4 ظاہر ہوتی ہیں. اصل تو بات استقامت کی ہے، استقامت اصل بات ہے نا. حضرت جنید بغدادی رحمہ اللہ کے پاس نا 2 بندے آئے، دونوں کہنے لگے یار یہ حضرت راستے میں کہہ رہے ہیں، کہتے ہیں کہ جنید بغدادی رحمہ اللہ ہمیں آم کھلائے نا تو ہم انہیں ولی مان جائیں گے. ہم انہیں کیا کریں گے؟ ولی مان جائیں گے. اگر نہیں کھلاتے تو پھر ولی نہیں مانتے ہم انہیں. حضرت جنید بغدادی رحمہ اللہ کے پاس پہنچ گئے جی، آگے بیٹھے. آپ نے نہ فرمایا خادم کو یار آم لے آؤ. کہنے لگے ادھا تو بن گیا ولی، آم منگوا لیا، اگر ہمیں کھلائے تو پھر پورا ولی بنے گا نا. آپ رحمہ اللہ نے آم منگوا کے رکھ لیا. آپ نے فرمایا یار بات یہ ہے. جنید بغدادی رحمہ اللہ فرمانے لگے ماتے یہاں نا ایک بندہ تھا، اس کے پاس گدھا تھا. کیا تھا؟ کھوتا. اس کے پاس گدھا تھا، تو وہ اس کے پاس انگوٹھی تھی اس کی اپنی. وہ انگوٹھی اتار کے نا لوگوں کا مجمع لگتا تھا. پہلے گدھے کی آنکھیں باندھتا، آنکھیں باندھ دیتا، انگوٹھی مجمع میں سے کسی بندے کو دے دیتا. گدھا بغیر آنکھ کھلے اسی کے پاس جا کھڑا ہوتا تھا جس کے پاس انگوٹھی ہوتی. اس نے کہا کہ اب میں تمہیں آم دیتا ہوں تو میں گدھا بنتا ہوں. کیا بنتا ہوں؟ کیونکہ یہ کام تو گدھا کر رہا ہے. اگر نہیں دیتا ہوں تمہارے نزدیک ولی نہیں بنتا. جو جس کام کو تم معیار قرار دے رہے ہو، اگر میں وہ کر کے دکھاتا ہوں تو میں تو گدھا اور میں دونوں برابر ہوتے ہیں. ٹھیک ہے، گدھا جو ہے وہ بھی یہی کرتا تھا. آنکھ بند ہے اس کی، اس کے مالک نے انگوٹھی دے دی 100 بندوں میں سے کسی ایک بندے کو. گدھا جناب چلا اور اس کے بعد جا کے کھڑا ہوگا کہ اس کے پاس انگوٹھی ہے. انہوں نے کہا یہی کام تم میری طرف سے، میری طرف یہ امید لگایا ہے، اگر آم کھلائے تو ولی ہے، نہ کھلائے تو ولی نہیں. آج لوگ اسی طرح مانتے ہیں بزرگوں کو. وہ جی میں گیا، میرے دل میں خیال ہے میں یہ کھاؤں، پیر صاحب نے نکال کے دے دیا. اب تو پھر پیر کا کلمہ پڑھ لیا. اندازہ لگا بھائی کرامت کچھ نہیں ہے. کرامت زندگی میں 2-4 ظاہر کر دی، تم نے ولی مان لیا. اصل بات استقامت ہوتی ہے. حضرت بائی بستانی رحمہ اللہ کے پاس ایک بندہ ہے مرید ہونے کے لیے، 20 سال رہا. جانے لگا میں کیوں آیا سی تم؟ اس نے کہا میں آیا تھا آپ کے بیعت ہو جاؤں آپ کے ہاتھ پر، لیکن وہ کرامت نہیں دیکھی. میں یار استقامت دیکھی ہے. انہوں نے کہا وہ تو دیکھی ہے. میں 20 سال میں حضور کی سنت کی مخالفت دیکھی ہے. اس نے کہا نہیں دیکھی. میں یہی استقامت کرامت سے بڑی ہوتی ہے. لوگوں کو سمجھ نہیں ہے، ہمارے لوگوں کو ایسے بے وقوف ہیں. وہ کرامت دیکھ کے جی بزرگ مان لیا، کرامت دیکھ کے ولی مان لیا. نہیں. غوث پاک رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں ولی جو ہوتا ہے نا اپنی کرامت اس طرح چھپاتا ہے جس طرح عورت اپنے خاص دنوں کو کپڑے چھپاتی ہے. بتائیں یہ کرامت کیا ہے؟
کرامت کا انکار نہیں ہے، لیکن کرامت دیکھ کے بھی تم جو قائل ہو رہے ہو، یہ استدراج بھی ہو سکتا ہے۔ آج یہی چیزیں تو وہ لپاڑے لوگ جو ہندو مشرک وہ بھی دکھا رہے ہیں، سکھ بیٹھے تویز دیتے ہیں، 1 منٹ میں جناب بندہ سیدھا کھڑا ہو جاتا ہے۔ تو بھائی استدراج بھی کوئی شے ہوتی ہے، شیطان کی طرف سے بھی ہو سکتا ہے، اور تم لوگ سارے آنکھیں بند کر کے اس کے پیچھے چلے جا رہے۔ رب تبارک و تعالی نے ارشاد فرمایا کہ یہ ایسے کاموں پر اپنی تعریف کرواتے ہیں جو کام انہوں نے کیے ہی نہ ہو، جو کام انہوں نے کیے ہی نہ ہو۔ رب تبارک و تعالی نے ارشاد فرمایا فلا تحسبنهم بمفازۃ من العذاب، میں تم کبھی یہ گمان نہ کرنا کہ یہ عذاب سے چھوٹ جائیں گے، یہ عذاب سے چھوٹ جائیں گے، کبھی گمان نہ کرنا۔ حضرت سیدنا امام غزالی رحمہ اللہ احیاء العلوم میں ارشاد فرماتے ہیں کہ بندہ ولی نہ ہو، دعویٰ کرے ولی ہونے کا، اس کے کافر ہو کر مرنے کا خطرہ ہے۔ ہاں، جو ولی نہ ہو، ولی ہونے کا دعویٰ کرے، اس کے کافر ہو کر مرنے کا خطرہ ہے۔ بھائی اتنا بڑا دعویٰ کر دیا تو نے اور تھوپ دیا تو نے رب کی ذات پر، رب تعالیٰ کی ذات پر جھوٹ منسوب کر دیا تو نے، تو یہ اتنی بڑی بات ہے۔ لیکن آج دیکھیں آپ جتنے بھی عامل بیٹھے ہیں وہ سارے کے سارے ولایت کے دعوے دار ہیں۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ یہ نا ادھر مسجد ہے نا، ادھر یہ سات ولی نوار مدینہ، اس مسجد کے ساتھ جو پلاٹ پڑا ہوا ہے، یہاں ایک پیر آیا تھا، کوئی چکوال کا مستوار قلندر، محمود مستوار قلندر پیر ہے کوئی، ہاں جی رفضی ہے، وہ بھی شیعہ ہے۔ اس نے یہاں آ کے کہا، اس نے کہا بس آپ کو ایک چیز کی ضرورت ہے، یہ کلندر آپ کے دل میں آ گیا آپ بخشے جائیں گے، بس اپنے بات میں کہتے یہ کلندر آپ کے دل میں آ گیا تو بس آپ بخشے گئے بس۔ ہاں 3 دن آپ جو ہے نا ہمارے چلے میں آ کے بیٹھے ہیں، آپ بخش جائیں گے۔ میں نے کہا بخشش کی ٹکٹیں جنت کو ایسے بانٹ رہے ہیں، حضرت صاحب جیسے انہوں نے کچھ پلاٹ بک کروائے ہوئے اپنے نام، اسی میں سے کاٹ کاٹ کے دے رہے ہیں لوگوں کو۔ اللہ تبارک و تعالی نے ارشاد فرمایا فلا تحسبنهم بمفازۃ من العذاب۔ آج یہ ٹھگیاں کر رہے ہیں، یہ جو لوگوں سے پیسے مار لیتے ہیں نا، اس طرح کر لیتے ہیں، تو بعد میں بیٹھے سوچ رہے ہوتے ہیں یار بتاؤ کیسے ٹھگی کی ہے ہم نے ان کے ساتھ، کیسے اسے پھنسایا ہم نے، کیسے پٹو ڈالا اسے، ایسی باتیں کرتے ہیں یہ لوگ۔ اللہ تبارک و تعالی نے فرمایا کہ جو کام تم نے نہیں نہ کیا اس پر تعریف چاہتے ہو، تو آج تو چلو تمہارا لگا ہوا ہے، جو بھی سمجھو داؤ لگا ہوا ہے، مکر کر رہے ہو، چلاکیاں کر رہے ہو، لیکن رب تعالیٰ کے عذاب سے تو نہیں بچ سکتے۔ فلا تحسبنهم بمفازۃ من العذاب، رب کے عذاب سے نہیں بچ سکتے۔ وَلَهُمْ عَذَابٌ عَلِيمٌ، اللہ تبارک و تعالیٰ ان کے لیے تو اللہ تعالیٰ نے دردناک عذاب تیار کر رکھا ہے۔ ہاں وَلِلَّهِ مُلْكُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ، حقیقت میں زمین و آسمانوں کی بادشاہی تو اللہ تعالیٰ کی ہے۔ وَاللَّهُ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ، اللہ تبارک و تعالیٰ ہر شے پر قادر ہے۔ سبحان اللہ۔